کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب فتاوی عالمگیری نے لکھا ہے کہ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ قربانی کے وقت قربانی ہی ہوگی۔ کوئی یہ کہے کہ میں اس قربانی کے بدلے جو میں نے بکرا لینا تھا، بکری لینی تھی، گائے لینی تھی، اونٹ لینا تھا، اس کی قیمت صدقہ کر دیتا ہوں، تو اس کی قیمت کرنے سے قربانی کا حق ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نہیں۔ اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ نیابت ہو سکتی ہے، یعنی کوئی بندہ کسی دوسرے سے کہے کہ میں آپ کی قربانی کر دیتا ہوں، وہ کہتا ٹھیک ہے، تو کوئی دوسرا بھی آپ کی طرف سے اگر اجازت دے دیتا ہے تو قربانی کی جا سکتی ہے۔ جو صاحب استطاعت حضرات ہیں وہ اپنی بیوی کی طرف سے کریں، بچوں کی طرف سے کریں، ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے گا۔ دراصل قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اب ہر ایک بندے کی اپنی اپنی ہوتی ہیں کہ کچھ صرف اپنا فرض پورا کر سکتے ہیں، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا ہے کہ وہ دوسروں کا بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ میرے چچا جان پر رحم فرمائے اور ان کی منزلیں آسان کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ ابھی کچھ دیر پہلے امریکہ میں ان کا جنازہ ادا کیا گیا اور دفن کیا گیا۔ میں نے زندگی کے اندر دو بندے دیکھے ہیں ایسے جنہوں نے خود تو کیا ہی کیا، اپنے خاندان کو انہوں نے سر بلند کیا۔ ایک میرے والد گرامی تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک میرے چاچا جی۔ ہمارے گاؤں کے اندر انہوں نے ڈسپنسری بنائی، فری رحمت ہماری دادی جان کا نام تھا، رحمت فری ڈسپنسری کے نام سے ہر مہینے 3 لاکھ روپے کا خرچہ آتا تھا۔ مسجد بنائی، اس کا وہ چلا رہے تھے، لاہور میں مدارس تھے، اس کو وہ چلا رہے تھے۔ ہمارے خاندان کی بیوہ آج کے دن تک، جب تک وہ حیات رہے، کسی کے آگے ایسے نہیں کرتی تھی۔ ہمارے خاندان کی کوئی بیوہ عورت نہ کوئی غریب گھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا کہ بھائی ہمیں آپ دے دیں۔ وہ ایک بندہ تھا اور اس نے پورے خاندان کو سنبھال کے رکھا تھا۔ ان سے پہلے یہ ذمہ داری میرے والد گرامی کی تھی، اس کے بعد ان کی ذمہ داری آئی۔ میں نے زندگی میں یہ 2 بندے ہی دیکھے ہیں بس، جو پورے خاندان کو سنبھالتے ہیں۔ جی اپنی نسل تو اپنی رہی نا جی، اپنی ذات جو ہم راجپوت قوم ہیں، ہماری راجپوت کی کوئی بھی آپ کو عورت ہاتھ پھیلاتی نظر نہیں آئے گی۔ خوددار قوم ہے ہم، بھوکے مر جائیں گے، سوال نہیں کرنا کسی کو، خاندانی لوگ ہیں جی۔ ہمارے علاقے کے اندر جتنی نسلیں تھیں، جتنی قومیں تھیں، ہمارے گاؤں کے اندر جہاں وہ پیدا ہوئے، انہوں نے وہاں پر جہاں ہمارا فرد کوئی بیٹھا تھا اس کو ہاتھ نہیں پھیلانے دیا۔ خبردار، آپ کو ضرورت ہے اب ہم سے بات کریں۔ وہ وینٹیلیٹر لگا ان کو اور 2-3 دن کے لیے اتارا۔ جیسے ہی ہوش آیا نا جی، تو فوراً میرے کزن ہیں، ان کو کہا کہ بیٹا فلاں 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 بندے کو آپ نے پیسے بھجوا دینے، اس کو بھجوا دو، اس کو بھجوا دو، اس کو۔ انہوں نے کہا ابا جی آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، یہ پھر بعد میں کرنا ہی نہیں، ابھی کرو ابھی کرو۔ بستر پہ لیٹے ہوئے 3 دن کے بعد پھر وینٹیلیٹر لگا، 2 دن کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت موت آئی تو ایسے آئے۔ رات کو ہم ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے یہاں سے بیٹھے، تو مجھے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر یاد آ رہا تھا، نشان مرد مومن بات و گویم چمرگ آیت تبسم بر لبیوس۔ بندہ مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، یہ اس کی نشانی ہے بندہ مومن کی، سکون زمین مطمئن کیا ہے یار۔ حضرت ایسی اللہ موت ہر کو دے کہ جب وہ بندہ آ جائے نا دنیا میں، پھر ساری دنیا روئے، پتہ لگے کہ واقعی ہاں یہ بندہ اس دنیا سے گیا ہے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے جی، اپنا درد تو ہر کوئی محسوس کرتا ہے، جانور بھی اپنا درد محسوس کرتے ہیں۔ آپ بلی کی دم کے اوپر پاؤں رکھے وہ بھی چلا اٹھے گی، اپنا درد ہر کوئی محسوس کرتا ہے۔ حضرت انسان کا بچہ وہ ہے جو دوسرے کا درد محسوس کرے، انسان وہ ہے۔ باقی رہی بات
ہم نے جب پڑھی تھے نا جی تو ہمیں ایک تعریف پڑھائی گئی تھی، الانسان حیوان ناطق، انسان بھی حیوان ہے، بولنے والا حیوان، انسان بولنے والا حیوان ہے، الانسان حیوان ناطق، انسان بولنے، ہاں اگر یہ انسان بن جائے، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ فرشتوں سے تو افضل ہے انسان، مگر اس میں محنت لگتی ہے ذرا زیادہ، جی اس طرح کر کے ایک شعر ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے لیکن اس میں محنت بہت زیادہ لگتی. حضرت وہ انسان نہیں جو اپنے آپ کو بڑا بنائے، انسان وہ ہے جو دوسرے کو بڑا بنائے، جو دوسرے کو بڑا بنائے. ہم نے زندگی میں اور خاندان والوں کی ساری زندگی ہم نے یہی نظارے دیکھتے رہے. اب ہماری سیٹ ایسی ہے جی، ہم سے ہر ایک نے آ کے دکھ درد کرنا ہے. ہم امام مسجد ہیں، ہمارے پاس ہر کسی کوئی بھی آ رہا ہے، تکلیف میں آ رہا ہے، اس نے دکھ درد کرنا ہے. مجھے گھر والوں نے ستا دیا، مجھے میری بہنوں نے ستا دیا، مجھے بھائی نے ستا دی. ہم زیادہ جانتے ہیں کہ یار اس وقت نفسیات کیا چلنی، ورنہ ہمیں ایسے نظر نہیں آتے. بھائی انسان وہی ہے جو اپنا بھی درد محسوس کرے، اگلے کا درد بھی محسوس کرے. قربانی کے ایام چل رہے ہیں تو قربانی کے ایام میں جو سب سے بڑا سبق دیا جاتا ہے نا جی، وہ قربانی کا دیا جاتا ہے. دراصل اسلام یہ چاہتا ہے، دین یہ چاہتا ہے، وہ اللہ کے نیک بندے یہ جانور ذبح نہ کر، اپنے نفس کو ذبح کر. جانور جب ذبح ہو نا تو اپنا نفس ذبح کر. یہ جو میرے اندر میں ہے نا، اس میں کو نکال کے باہر پھینک دے. اس پر اگر چھری چل گئی نا تو تجھے قربانی کی روح مل گئی. اور اگر اس پہ چھری نہیں چل، حضرت ضروری یہ ہوتا ہے کہ کسی بھائی بہن کو آپ جو ہے نا اس وقت مجبور کر دیں، جب وہ آپ سے بھیک مانگے تو آپ اس کو بھیک دیں. اللہ نے نگاہ دی ہے نا، دیکھو جو ماڑا ہے اس کی خود خدمت کرو. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دے گا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جب قربانی کی شرائط مذکورہ پائی جائیں تو بکری کا ذبح کرنا یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ واجب ہے. ٹھیک ہے نہیں، 7ویں حصے سے کم نہیں ہو سکتا، کم از کم 7واں حصہ ہونا چاہیے، کم از کم 7واں حصہ ہونا چاہیے. اچھا جی، شرکاء میں اگر کسی شریک کا 7ویں حصے سے کم ہے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. ایک بندہ کہتا ہے مثلا میں 3.25 حصے لے لیتا ہوں اور باقی کا 1.25 حصہ تو لے لے. وہ سارے ہی گئے. آدھا حصہ تو لے لے، آدھا میں لے لیتا ہوں، گرو سارے گئے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ جو ہے وہ کسی کا حصہ ہو تو قربانی ہو جائے گی. مثلا ایک بندہ کہتا ہے 2 حصے میرے کر دیں، 3 حصے میرے کر دیں، یہ ٹھیک ہے. 5 لوگ، ٹھیک ہے جی، 6 یا 5 یا 4 شخصوں کی طرف سے قربانی کریں تو ہو سکتی ہے ایک بندہ 2 حصے لے لے گا، 2 بندہ 3 حصے لے لے گا. ہاں جی، یا آدھا حصہ یا 1.25 حصے والا چکر نہیں کرنا، پورا حصہ جو ہے وہ ہو، کم از کم 7واں حصہ ہو تو پھر قربانی ہوگی. اگر اس سے کم ہوگا تو پھر یاد رکھیے کسی کی بھی قربانی نہیں ہونی، قربانی ضائع ہو جائے گی. 7 شخصوں نے 5 گایوں کی قربانی کی، یہ جائز ہے. ہر گائے میں ہر شخص کا 7واں حصہ ہے. اور 8 شخصوں نے 5 یا 6 گایوں میں بحصہ مساوی شرکت کی، یہ ناجائز ہے کہ ہر گائے میں ایک کا 7ویں حصے سے کم ہے. ٹھیک ہے نا جی، بات وہی آ گئی کہ کم از کم 7واں حصہ ہونا چاہیے. 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، یہ ٹھیک ہے، اس سے نہیں. شرکت میں گائے کی قربانی ہوئی تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہ ہو. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ایویں ڈھیریاں لگا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوٹو جی تھوڑا بہت اگے پیچھے ہو بھی گیا تھے کوئی گل نہیں. نہیں جناب، یہ جائز نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ شرع نے جب ایک حق مقرر کیا ہے تو دو نا وہ اگلے کا پورا حصہ. گائے کا حصہ اگر کرنا ہے تو پورا تول کے 7 حصے کیے جائیں. ہمارے ادارے میں مجھے 45 سال ہو گئے دیکھتے ہوئے. ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں اس وقت تکڑی ہوتی تھی، اب تو وہ آ گئے ہیں الیکٹرانک. ہاں جی، اب تو الیکٹرانک آ گئے، اس کے اوپر ہی رکھا تھا. پہلے ہم خود تکڑی سے تولتے تھے. پہلے 7 ڈھیریاں لگانی، پھر اس کے اندر مساوی ایک حصہ لینا
پھر 6 حصے ساتھ رکھ دینے، اس کو 7واں بنا دینا، 7 حصے ہو گئے، پھر اسی طرح تھوڑا 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 کر کے جناب وہ ساروں کے اندر پورا تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ شریعت نے حق مقرر کیا ہے، کوئی اس طرح نہ کرے کہ جناب اس کو کوئی گل نہیں یار تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو بھی جائے تو نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ جو ایک ایک جانور کرتے ہیں تو انہوں نے تو کبھی ان چیزوں کو نہیں کبھی فیس کیا، ہم فیس کرتے تھے۔ جانور ہوتے تھے زیادہ، وہ کسائی کیا کرتے تھے، بڑا بڑا گوشت کا پیس جو ہے نا جی وہ اٹھا کے چھپا لیتے تھے۔ بڑے گائے تگڑی ہوتی تھی، بڑا بڑا پیس اس کا پچھلی ٹانگ سے اتارا، اس کو چھپا لیا اپنے لیے۔ ہاں جی، تو یہ بھی بالکل نہیں ہونے دینا، چوری بھی نہیں ہونے دینا۔ اگر اجتماعی قربانی کر رہے ہیں تو اس پہ بھی نظر رکھنی ہے، تول میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، یہ سارے معاملات کو مد نظر رکھا جائے۔ آخری مسئلہ سماعت فرمائیں، قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن 2 راتیں، اور ان دنوں کو ایام نحر، اور 11 سے 13 تک ان 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ لہذا بیچ کے 2 دن ایام نحر اور ایام تشریق دونوں ہیں۔ پہلا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ صرف یوم النحر ہے، پچھلا دن یعنی 13ویں ذی الحجہ یہ صرف یوم تشریق ہے۔ قربانی کتنے دن ہے جی؟ 3 دن اور 2 راتیں، بس اس سے آگے نہیں جانا۔ 3 دن 2 راتیں، خلی ولی ختم۔ جو کہنے جی چوتھے دن بھی جائز، انہوں کا ٹھیک ہے تو پہلے دن نہ کر، چوتھے دن تو کر، بھئی ہم پہلے دن ہی کریں گے، فضیلت کا دن ہے، سب سے زیادہ اچھا عمل ہے، اور وہ ہم عمل کیوں نہ کریں؟ اتنی دور جو جانا ہے، پینڈا پانا ہے، اور پھر پتہ نہیں بندہ شک کے چی رہ جائے۔ لہذا 3 دن 2 راتیں یہ قربانی کے دن ہیں۔ اس کے علاوہ اگلا جو آخری دن ہے 13واں، وہ صرف یوم تشریق ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی